دوستو، تاریخ انسانی میں یروشلم ایک واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے، جس کے دوران یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان قدیم کھنڈرات کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا نام قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی بھی عطا ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت آدم کے علاوہ حضرت داؤد وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے 1000 قبل میں وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمویل علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ یوں اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت شمویل علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا اور پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ کے بعد یہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں ہی صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا مبارک اور برہن کے علاوہ من و سلوے کا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران ان پر اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا میں تن و تنہا موجود تھے، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، لہٰذا اللہ پاک کے حکم کے مطابق ان پر من و سلوہ کھانا اترتا۔ یہ تابوت دراصل حقیقت میں اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا باعث تحفہ تھا، اور انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ پاک سے جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی۔ یعنی یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و ستم کی انتہا کرنے لگے، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا کرکٹ اور نجاستوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ پاک نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ انہیں طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں، اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔
لہٰذا انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ کا عذاب ہے جو اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اس صندوق کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر حضرت سمیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یوں حضرت سمیر علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق یعنی صندوق سکینہ کی واپسی ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں سے کسی میں بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی اور یوں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ ہی نے یروشلم کی بنیاد رکھ کر وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے حکم پر جنات کو ان کے تابع ہونے، جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے معجزات کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ کبھی کسی کو مل سکے گی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپسی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی ایک طویل عرصہ تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی میں قبل مسیح میں حشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے۔ لہٰذا بابل کے بادشاہ وقت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران دربدر ہو کر رہ گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ کورش کبیر یا ذوالقرنین، جنہیں سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ کرنا شروع کر دی۔ اسی بنا پر ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ بن کر تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی یہاں واپس نہ لایا جا سکا، جو پہلے ہیکل کی بربادی کے دوران غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہیں مل سکا تھا۔ اسی عرصے کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم کو حملہ کر کے تباہ کر دیا اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔
اس خون خرابے کے بعد کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے زندہ نہ بچا کہ صندوق سکینہ کا کیا بنا۔ مگر دوستو، آخر یہ صندوق سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے جبل نیپو کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت پوشی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا بھر سے اس کے متعلق مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں، اور ماہر آثار قدیمہ اور یہودی اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر سڑ توڑ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ مگر در حقیقت یہ اس وقت کہاں موجود ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ پاک اسے خود نہ ظاہر کرنا چاہے، اسے کوئی بھی کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میرا نام ہے توصیف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پاور آف اسلام۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔